رہی ہے کہ فوراً ہی باہر نکلنا ہے تو اس لیے 17,000 فوج لینڈ ہو رہی ہے ساؤتھ میں؟ یہاں پر بھی سرچ کے مقصد دو ہیں، ایک تو اسٹیبلٹی کا قائم کرنا اور کچھ جگہ پر شاید زیادہ ٹرپس کے ساتھ ہوگی، کچھ جگہ بات چیت کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی الیکشن جو 26 کے آ رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ہولڈ کرانا بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی اسٹیک ہے اس میں، اور اس کے بھی ایڈیشنل ٹرپس اگر کوئی منگوائے جو مشکل علاقے ہیں تو وہ بھی مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں کہ کیا طے کیا ہوا ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے یعنی زرداری صاحب بھی رہیں گے اور حامد کرزئی بھی رہیں گے، دونوں کو لائف لائن مل گئی واشنگٹن سے، یا بھی دیکھا جائے گا صرف کچھ عرصے؟ کارزئی صاحب کی جو ڈپینڈنس ہے امریکہ پر وہ تو مجھے بالکل سمجھ آتی ہے۔ وہاں پر ان کو وہاں پر رہنے کے لیے امریکن سپورٹ، ملٹری سپورٹ، اکنامک سپورٹ، ہر ایک چیز چاہیے۔ اچھا وہ کاؤنٹ بھی کرتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو بعض دفعہ یہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ باہر سے ان کو اگر تھپکی مل رہی ہے تو یہاں پر بھی کچھ لوگ، لیکن بنیادی طور پر امریکہ کی تھپکی جو ہے یہاں پر وہ تو جس کو کس آف ڈیتھ کہتے ہیں نا، وہ تو آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے۔ کارزئی یا زرداری صاحب کا یہاں رہنا نہ رہنا امریکن تھپکی کے اوپر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ان کی وجہ سے ان کو ملک کو پیسے دے دیے تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن جس دن یہاں پر انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق نکالنا ہو جیسے ہمارے پروسیس میں نکالنا ہو، اور یہ ہماری تاریخ بھی یہی ہے پچھلے 40-50 سال میں والی، تو وہ بندہ نکل جاتا ہے چاہے امریکن سپورٹ کرے یا نہ کرے اس کو۔ یعنی جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو خداحافظ کہہ دے گی۔ کیا لگتا ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ ابھی رکھے گی یا خداحافظ کہے گی یا کیا ہوگا، یا کچھ بہتر کرے گی سسٹم کو؟ ظاہر ہے جمہوریت تو ڈیریل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح بھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت حصہ لیا نا، جیسے اسٹیبلشمنٹ نے 99 میں اگر پرویز مشرف صاحب نے کو کیا، امریکوں کی مرضی کے خلاف کیا تو چلے گئے، لیکن میں نان اسٹیبلشمنٹ نارمل ڈیموکریٹک طریقے میں بھی اس حکومت کو جس کو یہاں پر ڈیموکریٹک پروسیس سے یا ووٹنگ کے ذریعے یا پارلیمنٹ میں کوئی نکالے تو امریکہ اس کو رکھ تو نہیں سکتا جی۔ تو یہاں پر اس وقت مجھے کوئی جو غیر دستوری یا اسٹیبلشمنٹ والا ریموول تو بالکل نظر نہیں آتا، بلکہ سب لوگ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ والے خاص طور پر، باقی عوام بھی نارمل پروسیس کو چھوڑ دیجیے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ لیکن جمہوری طریقے سے تبدیلی ظاہر اگر آتی ہے تو پھر امریکہ بھی اس پہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جی اچھا، اسٹیبلشمنٹ والے بھی کریں گے تو نہیں کر سکتا کچھ، لیکن اگر جمہوری طریقے سے آتی ہے تو بالکل کچھ نہیں کرے گا، چاہے تھپکی ہو نہ ہو۔ جنرل صاحب یہ جو فاکس نیوز پہ سٹوری آئی ہے کہ کوئی پلان تیار پڑا ہے پاکستان کی نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو، کیوس ہو، طالبان یہ وہ سارا سلسلہ، تو فوراً کمانڈو ایکشن ہو، اور پھر وہاں پہ اسی جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کی بات ہو رہی ہے کہ شاید میں کرسٹل صاحب اس لیے آئے ہیں کہ وہ آ کے فاکس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اپنی ویب پہ بھی ان کی پڑی ہوئی ہے سٹوری۔ میں ایک بات بتا سکتا ہوں آپ کو کہ نمبر 1 بلکہ 2 کہ جب اگر کسی نے ایکشن کرنا ہو تو یہ والا جو آپریشن پلان ہے یہ فاکس نیوز یا کسی کے تھرو لیک نہیں ہوتے ہیں، وارننگ نہیں ملتی ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی باتیں جو ہیں خاص طور پر پاکستان کے جو جوہری اثاثوں کے بارے میں 15 سال سے سن رہا ہوں کہ جی ہندوستان اسرائیل مل کے نکالیں گے، پھر آیا کہ امریکہ نکالیں گے، پھر آیا کہ طالبان کے ہاتھ میں نکلیں گے، اور یہ ہمیشہ جب بھی خبر کسی کی اسٹیٹمنٹ ہو، کبھی لیک ہے کبھی ایسے ہے، اس ملک کے اندر طوفان پڑ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کسی نے کہا کہ بھئی ملنگ یا ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل سیف ہیں، کچھ نہیں اور کوئی طالبان نہیں کرتا، اس پر کوئی کامنٹری میں نے نہیں سنی، لیکن اس پر ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کامنٹریوں پر تو میں کامنٹ نہیں دیتا، لیکن میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جوہری اثاثے جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں یہ ہمیں اتنا مان لینا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی ان چیزوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، بڑے طریقے، ہم نے کوئی نیا کام نہیں کرنا، یہ بڑے اچھے طریقے ہیں۔ اور دوسری بات جو خاص طور پر ہمارے لوگوں کو لیے اہم ہونی چاہیے کہ جوہری اثاثے اس لیے کوئی نہیں نکالتا کہ اگر آپ نے 40 میں سے 35 بھی نکال دیے، جو 5 بچ جائیں گے وہ بہت گڑبڑ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ہاتھ ہی مت ڈالیں۔ جنرل صاحب اگر کوئی ایسی، اگر فرض کریں اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جی کمانڈوز کسی بھی ملک کے اٹیک ہو جائے، آپ کے نیوکلیئر ایسڈز کو قبضہ کرنے کی کوشش کریں،
تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، کوئی ایسا پلان بنا سکتی ہے دنیا کی کوئی پاور، کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی ملٹری کہ وہ اس طرح سے کوشش کرے ایسٹس کے اوپر آنے کی؟ بڑا ملک اتنی جگہوں پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے کہا نا 2-4 پکڑ لیا انہوں نے، میں تو کہتا ہوں کہ 10% بھی بچ جائے تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ سارا کانسیپٹ فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آج تک کمانڈو ایکشن کا تو نہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ جی بڑے کوئی ہمارے پاس الیکٹرانک اور ہائی ٹیک میتھڈ ہیں جن کے اندر ہم ان کو استعمال کر کے اور زیر زمین پہنچ کر سکتے ہیں، تو جس میں بھی کرنے ہوں گے اس کو ایک چیز کا ضرور ہوگا کہ جو 2-4 بچ جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ دہلی پر گریں گے؟ کیا وہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اسرائیل تک پہنچ جائیں گے؟ ڈیسپریشن کے اندر جس ملک کے اندر آپ اس طرح کا اٹیک کریں وہ کیا کر بیٹھے گا؟ سوٹ کیس میں نکل جائیں گے۔ اس لیے جہاں تک اس کی نیوٹرلائزیشن کا تعلق جوہری اثاثوں کا، وہ ایسا تو مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا جس میں کوئی آدمی اٹیمپٹ کرے۔ اور طریقے ہوتے ہیں، ملک کمزور ہو گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اس کے جو اثاثے ہیں جو ان سے ہیں انہوں نے باندھ موٹ لیے، یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اٹیک کر کے لینے کا نہیں ہے۔ پاکستان کے متعلق ہمیشہ اس کی بات ہوتی ہے، جو میرے نزدیک سب سے ضروری ہے کہ یہاں پر جب ہم ایسی بات کریں گے اس انوائرمنٹ کے اندر تو لوگ پریشان بڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے نہیں نا، نفسیاتی کمزوری ہے ہمارا۔ جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، اسد درانی صاحب کا کہنا یہ کہ اس سے قطع نظر کہ کس کو امریکہ کی تھپکی ہے یا نہیں، جہاں پاکستان میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ جمہوری عمل کا اس وقت خاتمہ نہیں چاہتا، وہیں امریکی تھپکیاں بھی تبدیلیوں کو روک نہیں سکتی، اقتدار طویل نہیں کر سکتی۔ ہاں، جمہوریت کی گاڑی پٹری پہ چلنی ضروری ہے۔ زرداری صاحب نے ایک بہت طویل غیر ملکی دورہ کیا ہے، متحدہ عرب امارات، لیبیا، برطانیہ، امریکہ، پھر برطانیہ، پھر اچانک فرانس، اور یہ سب کچھ تب جب پیچھے ملک کو قیادت کی ضرورت تھی۔ بہت سے بظاہر چونکا دینے والے اعلانات کے باوجود کیا واقعی اس قدر طویل اور مہنگے غیر ملکی قیام کو کسی بھی طرح خوش آئند قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ان کی ذاتی کامیابی بھی رہی؟ ایک وقفے کے بعد ان کے ساتھ اس دورے میں ساتھ رہے محمد صالح ظافر صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ محمد صالح ظافر صاحب موجود ہیں جو کہ زرداری صاحب کے طویل غیر ملکی قیام کے کچھ حصے میں ان کے ہمراہ رہے۔ ظافر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ ظافر صاحب، آپ نے مختلف گزرے حکمرانوں کے جو غیر ملکی دورے ہوئے ہیں ان پہ آپ کی نظر رہی ہمیشہ۔ زرداری صاحب کے اس دورے کو کس طرح سے آپ کیسے بیان کریں گے مختصر الفاظ میں؟ کیا تھا یہ اتنا طویل دورہ، متحدہ عرب امارات، لیبیا، برطانیہ، 2 دفعہ فرانس، امریکہ، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ ڈاکٹر صاحب ایسے لگ رہا ہے جیسے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے یہ جو دورہ کیا ہے یہ پاکستان کے حالات سے فرار کا کوئی راستہ تھا، اور حالات اتنے دگرگوں ان کو یہاں دکھائی دیے کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ عافیت اور سکون پاکستان سے دور رہنے میں ہے اور ان دارالحکومتوں میں رہنے میں ہے جہاں پر ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہ ہو، جہاں پر ان سے کوئی بات پرس کرنے والا نہ ہو، جہاں ان سے کوئی یہ بات دریافت کرنے والا نہ ہو کہ جناب صدر اس مسئلے پر آپ کا کیا موقف ہے، کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں یہ فرار کی ایک کوشش ہے، اور کچھ وقت انہوں نے لیا کہ تاکہ وہ پاکستان کے ماحول مسائل سے دور رہ کر کچھ آرام کے دن گزار سکیں۔ اس کے سوا مجھے اس دورے کے اور کوئی نہیں ظافر صاحب، یہاں تو ملک تو میدان جنگ بنا ہوا ہے، افراتفری ہے، فوجی آپریشن چل رہا ہے، لوگ بیزار، لوڈ شیڈ، ہزاروں مسائل لوگوں کے، تو جتنی وہاں سے مدد ملنی تھی اتنی تو شاید اس کے لگ بھگ بہت زیادہ تو خرچہ ہو گیا ہے اس دورے پہ شاید۔ ڈاکٹر صاحب جہاں تک دورے کے اخراجات کا تعلق ہے وہ تو اخبارات میں اس کا چرچا تو چل ہی رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جو ملک کا صدر ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ عوام سے جڑا ہوا ہے، اس کی پارٹی عوام کی پارٹی ہے، عوام تو یہاں پر اس حالت میں ہے۔ میں وطن واپس آ کر جب میں پہنچا ہوں یہاں پر حالات کا میں نے جائزہ لیا ہے تو مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خلق ہوا، انتہائی دکھ ہوا
कैसे लग रहा था जैसे सदर पाकिस्तान को पाकिस्तान के मसाइल से, पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि आपने इस दौरे में